میں حضرت مولانا کے اس مختصر لیکن جامع گفتگو کے بعد ہمارے ملک کی ایک عظیم شخصیت جو اپنے علم و عرفاں کی بارشیں جہاں ملک کے گوشے گوشے میں پھیلاتی ہیں، وہیں پر بیرون ملک بھی حضرت کو بہت اسی اہتمام اور احترام سے سنا جاتا ہے۔ جمعیت علماء کے تحت میں جو دینی تعلیمی بورڈ کا نظام ہے، آپ اس کے جنرل سیکرٹری ہیں، ناظم عمومی ہیں، دارالعلوم دیوبند جیسے ازہر ہند کے استاذ حدیث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فضل و کمال آپ کی تحریروں کے اندر بھی اتنا رکھا ہے کہ آپ سینکڑوں کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں علم و فضل ہے وہیں صاحب نسبت بزرگ بھی ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا سید سلمان منصور پوری دامت برکاتہم سے ہے۔ میں حضرت سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ اپنے خطاب عالی سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ اما بعد فعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما اکابر علماء کرام، صوبے کے مختلف علاقوں سے تشریف لانے والے دانشوران قوم و ملت، بزرگوں اور بھائیوں، اور جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، اس وقت کا یہ اجلاس جیسا کہ آپ کے علم میں ہے مسلمانوں میں دینی تعلیمی بیداری کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ اور جس جذبے کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء تلنگانہ کے زیر انتظام یہ اجلاس منعقد ہوا ہے، اگر یہ جذبہ صرف اجلاس تک محدود نہ رہے بلکہ ایک تحریک بن جائے اور ہم یہاں سے یہ عزم کر کے جائیں، یہ ارادہ کر کے جائیں کہ اس تعلیمی تحریک کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں گے،
اور پوری قوت کے ساتھ اسے آگے بڑھائیں گے تو بلا شبہ یہ اجلاس ایک انقلابی اجلاس ہو سکتا ہے، جیسا کہ ابھی ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب جو صوبہ تلنگانہ دینی تعلیم بورڈ کے صدر محترم بھی ہیں، انہوں نے بھی اس جانب توجہ دلائی ہے کہ ہم صرف سن کے نہ چلے جائیں بلکہ عزم کر کے جائیں، اور ہر آدمی اپنے اپنے مقام پر پہنچ کر آبادیوں کا جائزہ لے اور ان کی ضرورت کے اعتبار سے دینی تعلیم کا نظم کرنے پر محنت کرے۔ ابھی دوپہر جمعے کے بعد جہاں ہم نے جمعہ پڑھا وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ بڑے فکر مند تھے اور بڑے درد کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ صرف شہر حیدرآباد میں کم سے کم 15 لاکھ بچے مسلمانوں کے ایسے ہیں جو دینی تعلیم سے محروم ہیں، صرف ایک شہر کی بات۔ گزشتہ کئی سالوں سے مسلم معاشرے میں تعلیم کا رجحان بڑھا ہے، یعنی اسکولی تعلیم کا، اور ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں بچوں کے لیے بھی اور بالخصوص بچیوں کے لیے بھی کہ وہ کچھ نہ کچھ پڑھیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، کمانے کے لائق بنیں۔ بے شک یہ اچھی بات ہے، دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کی ضرورتیں بھی آدمی کو حاصل کرنی چاہیے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا ہے، لیکن فکر کی بات یہ ہے کہ ہمارا بچہ اور بچی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کر لے، ملازمت کے مواقع حاصل کر لے، لیکن اگر اس کے پاس دین نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، علم دین نہیں ہے، تو وہ کامیاب انسان کہلائے جانے کے لائق نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے جمعیت علماء یہ تحریک چلا رہی ہے کہ جو بچے اور بچیاں اسکول جا رہی ہیں ان کو صبح یا شام میں کم سے کم 1 گھنٹہ نکال کر مکتب کی تعلیم ضرور حاصل کرنی چاہیے، بچوں کو بھی حاصل کرنی ہے، بچیوں کو بھی حاصل کرنی ہے۔ یہ بچپن کا زمانہ آدمی کے مزاج کو بنانے یا بگاڑنے میں سب سے بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ ہمارا بچہ شعور پیدا ہوتے ہی اگر غیروں کے ماحول میں پلے اور بڑھے گا، غیر اسلامی نشو و نما اس کی ہوگی، اور گھر پر بھی اس کی تربیت کا انتظام نہیں کیا جائے گا، تو کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ وہ آئندہ اسلام پر قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے۔ پہلے زمانے میں
گھروں گھروں کے اندر تعلیم کا نظم ہوا کرتا تھا، آج یہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور ہمارے بچے نو عمری کے ساتھ ہی غیروں کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کو فرصت نہیں ہے کہ وہ بچوں پر کچھ محنت کریں، بچوں کے لیے کچھ وقت دیں۔ ایسے ماحول میں میرے بھائیوں کوئی راستہ نہیں ہے ان کے ایمان کی بقا کے لیے سوائے اس کے کہ ان کو مکتب سے جوڑا جائے اور مکتب کی تعلیم ان کے لیے لازم قرار دی جائے، اور یہ مکتب بھی ایسا نہ ہو جس میں آنے والے بچے اپنے وقت کو ضائع محسوس کریں۔ خاص طور پر ہم اپنے علماء اور ائمہ کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ صرف مکتب کا قیام کافی نہیں ہے، بلکہ مکتب بامقصد منظم ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جنہوں نے دینی تعلیم کے رسالے لکھے ہیں جو بہت مقبول ہیں، بڑے کارآمد ہیں۔ انہوں نے دینی تعلیمی بورڈ کے لیے رہنما ہدایات جمع کی ہیں تحریری طور پر۔ اس میں حضرت نے لکھا کہ مکتب ایسا ہونا چاہیے جس میں اجتماعی تعلیم کا نظم ہو۔ اگر 15 بچے ہیں، 20 بچے ہیں، تو وہ پورے مکتب کے وقت میں پڑھنے میں مشغول رکھے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ 20 بچے ہیں، سب کا سبق الگ الگ ہے، ایک استاد کے پاس بیٹھا ہے، 19 شرارت کر رہے ہیں یا ادھر ادھر مشغلے میں لگے ہیں۔ ان کے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، تعلیم منظم انداز میں ہونی چاہیے۔ اور پھر زمانے کے اعتبار سے لوگوں کا مزاج بدلا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مکتب میں جو نصاب کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں وہ انتہائی ردی کاغذ پہ چھپتی تھیں، پارے ہوں، نورانی قاعدہ ہو، بغدادی قاعدہ ہو، ایک بچہ ایک قاعدہ ختم کرتے کرتے 5-6 پھاڑ دیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں یہی چلتا تھا۔ جمعیت علماء کے دینی تعلیم کے رسالے اخباری کاغذ پہ چھپتے تھے اور لوگ اسی کو پسند کرتے تھے، لیکن اب مزاج بدلا۔ اب اسکول کا نصاب رنگین آ رہا ہے، بہترین کاغذ پہ آ رہا ہے، بچوں کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ اسی طرح اسکول میں بچے جا رہے ہیں تو سج سنور کے جا رہے ہیں، صاف ستھرے جا رہے ہیں، ایک ڈریس میں جا رہے ہیں۔ تو جمعیت علماء نے یہ طے کیا کہ ہم بھی اسی انداز میں بچوں کو رغبت دلائیں گے، بچوں کے والدین کے دل میں مکتب کی اہمیت بٹھائیں گے کہ ہمارا نصاب بھی ایسا ہو جس کی طرف بچہ راغب ہو۔ چنانچہ اکابر کے تمام جو پچھلے نصاب تھے ان کو جمع کر کے دینی تعلیمی بورڈ نے دینی تعلیمات کے نام سے نصاب تیار کیا، اعلیٰ ترین کاغذ پر ملون، بہترین، کہ بچہ اسے پڑھ کے خوش ہو، جس میں تعلیم کی ترتیب، سبق کی ترتیب سب درج ہے۔ آپ بھی دیکھیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا۔
اس میں جوں کا توں پورا نورانی قاعدہ ہے، پورا تعلیم الاسلام ہے، پورا دینی تعلیم کا رسالہ ہے اور ضروری باتیں ہیں۔ اور پھر ہم نے ڈریس طے کیا کہ آپ اسکول جا رہے ہیں اور عام طور پر اسکول کا جو ڈریس ہے وہ غیروں کا شعار ہے، غیروں کا طریقہ ہے۔ اب یہ بچہ کم سے کم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ایک اسلامی لباس میں وقت گزارے گا تو خود اس کے اوپر ایک اچھا اثر پڑے گا۔ یہ بچے جب گھر سے نکل کر کے مکتب جائیں گے تو ایک اچھا سا ماحول بنے گا، بچیاں پردے میں جائیں گی، حجاب پہن کر کے جائیں گی تو ایک اچھا سا منظر سامنے آئے گا۔ تو اس طریقے پر محنتیں کی جا رہی ہیں۔ زمانے کی تبدیلی کے اعتبار سے ان کے مزاج کے موافق جو چیزیں ہیں ان کی تیاری کی گئی ہے۔ پھر اساتذہ کو ٹریننگ دی جاتی ہے، مکاتب کا جائزہ لیا جاتا ہے تاکہ تعلیم بہتر سے بہتر ہو اور کم وقت میں یہ بچے اپنے اندر ایک دینی شعور پیدا کر سکیں۔ آج اس بچے کے دل میں توحید کا بیج ڈال دیا جائے، رسالت کا پودا لگا دیا جائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت جما دی جائے تو انشاءاللہ جب تک یہ زندہ رہیں گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ جب تک یہ زندہ رہیں گے کسی بہکانے والے کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ یہ بچپن کی محنت، یہ بچپن کا مزاج، یہ آدمی کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات نے ماشاءاللہ بڑی محنت سے یہ اجتماع منعقد کیا۔ ہماری تمنا ہے، دعا ہے، خواہش ہے کہ یہ اجتماع نہ بن جائے بلکہ ایک تحریک بن جائے، ایک انقلاب بنے، تبدیلی آئے لوگوں میں، ایک جذبہ پیدا ہو کہ ہمارا بچہ دین سے جڑے، ہمارا بچہ ایمان سے جڑے، ہمارا بچہ محبت رسول سے جڑے، ہمارا بچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہر فرد کی محبت سے سرشار ہو، ہمارے بچے سلف صالحین کے طریقوں پر قائم ہوں، یہ جذبہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اسی مناسبت سے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی جو صحابی رسول سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بہت چھوٹے تھے، 9-10 سال کے، جب پیغمبر علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کے والد ہیں حضرت سوتیلے والد ہیں حضرت ابو طلحہ اور والدہ ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور کے ننہیالی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، بنو نجار سے۔ جب حضور تشریف لائے تو والدہ صاحبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو لے کر حضور کی خدمت میں پہنچی اور عرض کیا کہ ھذا خویدمک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، ہمارے لیے خوش نصیبی ہوگی کہ آپ اس کی خدمت کو قبول کر لیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، صبح سے لے کے شام تک، فجر پڑھ کے حضور کے پاس آ جاتا تھا اور عشاء کے بعد جاتا تھا، اور اس 10 سال میں نہ کبھی حضور نے مجھے مارا، نہ کبھی ڈانٹا،
نہ کبھی یہ کہا کہ یہ کام کیوں کیا، اور نہ کبھی یہ کہا یہ کام کیوں نہیں کیا، اور میں نے آپ سے جیسا شفیق اور مہربان کسی کو نہیں پایا۔ تو ایک دن والدہ صاحبہ آئیں اور کہا کہ حضرت انس کے لیے ذرا دعا بھی کر دیں، آپ کا خادم ہے یہ۔ تو حضرت نے 3 دعائیں کیں، اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ، اے اللہ انس کے مال میں برکت دے، انس کی اولاد میں برکت دے، انس کو جنت میں داخل کر دے۔ فرماتے ہیں جی حضرت کی 2 دعائیں تو میں نے دیکھ لی، مال میں ایسی برکت ہے کہ میرے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل آتے ہیں، اور جس تجارت میں بھی ہاتھ ڈال دیا بس وارے نیارے ہو گئے، اور اولاد کی اتنی برکت ہے کہ جو زندہ ہیں وہ تو زندہ ہیں، کتنے تو انتقال بھی کر گئے، پورا محلہ آباد ہو گیا اولاد سے۔ اور تیسری دعا کا انتظار کر رہا ہوں، جنت میں بھی پہنچوں گا حضور کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو بڑے حضور کے پیارے صحابی ہیں، چہیتے صحابہ میں سے ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل، قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی۔ اس علم سے علم دین مراد ہے، ورنہ تو دنیا کا علم تو بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے دنیا کا علم بڑھ رہا ہے، علم دین گھٹ رہا ہے، لوگوں کو معلومات نہیں، عقیدے کا پتہ نہیں، عمل کا پتہ نہیں، مسائل کا پتہ نہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے لوگوں کو معلوم نہیں، پاکی ناپاکی کے مسئلے پتہ نہیں، نماز روزے کے مسئلے پتہ نہیں، کوئی بتاتا ہے تو آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں کہ اچھا ایسا بھی ہے۔ یہ جہالت ہے، یہ جہالت دین سے ہے۔ تو علم اٹھ جائے گا، علم کم ہو جائے گا، علماء کی کمی ہو جائے گی، جاننے والے نایاب ہو جائیں گے، کمیاب ہو جائیں گے، جاہلوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اور فرمایا دوسری علامت یہ ہے کہ یشرب الخمر، شراب پی جائے گی، خوب شراب پی جائے گی، اس کی برائی لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے گی، شراب فیشن بن جائے گی، شراب کو لوگ برا نہیں سمجھیں گے، عام مشروب کی طرح نشہ کیا جائے گا، جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ ہمارا نوجوان اللہ معاف فرمائے بہت بڑی تعداد میں اس نحوست میں گرفتار ہے، اور جو قوم اور جو معاشرہ نشے کا عادی بن جائے گا اس کی بربادی دنیاوی اعتبار سے بھی طے ہے، دینی اعتبار سے بھی طے ہے، کوئی اس میں شک شبہ نہیں۔ اسی لیے اسلام نے شراب اور نشے کو حرام اور گندگی قرار دیا ہے، رجس من عمل الشیطان یہ کہا ہے، اور فرمایا کہ علامات قیامت میں سے ایک اور علامت یہ ہے کہ یظہر الزنا، بدکاریاں پھیل جائیں گی، بے حیائی پھیل جائے گی، فواحش پھیل جائیں گے، مردوں عورتوں کا ناجائز تعلق عام ہو جائے گا اور اسے برا نہیں سمجھا جائے۔ آج ہمارے عصری تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں بہت بڑی آزمائش میں ہیں، بہت بڑی دینی آزمائش میں ہیں۔ ان کے لیے وہاں رہتے ہوئے ایسی برائیوں سے بچنا بہت مشکل ترین امر ہو گیا ہے، ایسا تعلیمی نظام بنا دیا گیا ہے۔
اور اس کو اس معاشرے میں برا نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے ہاں مراد آباد میں ایک ڈینٹل کالج ہے، وہاں ایک طالب علم پڑھا کرتا تھا میرٹھ کا، اس کا نام تھا اقبال۔ وہ کبھی کبھی ہم سے بھی ملنے آتا تھا۔ ایک دن آیا اور بے قرار ہو کر رونے لگ گیا، روئے چلا جا رہا ہے۔ ہم نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیا حادثہ پیش آ گیا ہے؟ کہ بس بتلا نہیں سکتا۔ کافی رونے کے بعد کچھ اس کو سکون ہوا تو اس نے بتلایا کہ ہمارے کلاس میں 22 اسٹوڈنٹ ہیں، جس میں 11 لڑکے ہیں 11 لڑکیاں ہیں، اور انتظامیہ کی طرف سے ان 22 میں جوڑے بنائے گئے ہیں، ایک لڑکا ایک لڑکی کے یاد کرنے میں، تکرار کرنے میں تم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ خباثت دیکھیے آپ کہ لڑکے لڑکے کی جوڑی نہیں بنائی کہ لڑکا لڑکے کے ساتھ تکرار کریں، مطالعہ کریں، لڑکے لڑکی کا جوڑا بنایا، اور وہ لڑکی غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ جوڑ دی گئی کہ تجھے اس کے ساتھ کرنا ہے۔ اب یہ رو رہا ہے، کیوں؟ اس کے تربیت دینی ہوئی تھی، اس لیے اسے رونا آ رہا ہے، اور اگر اس کی تربیت دینی نہیں ہوتی تو اسے تو موقع ملتا کہ بھئی بڑا اچھا ہوا، چلو موقع مل گیا، یہ جوڑا بن گیا۔ وہ رو رہا ہے، کہہ رہا ہے مفتی صاحب مجھے اپنی عزت بچانا مشکل ہے، کہاں جاؤں، کیسے بچوں، آخری سال ہے، پوری تعلیم میری خراب ہو جائے گی اگر میں چھوڑ کے جاتا ہوں، بس اللہ ہی مجھے بچائے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ آپ جب اس معاشرے میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہاں یہ عیب نہیں رہا، فیشن بن گیا ہے۔ تمہارا دوست ہے یا نہیں ہے تو بھئی اچھی بات ہے، نہیں ہے تو اچھا، تم ایسے نالائق ہو گیا۔ جو اچھی بات تھی اس کو برا سمجھا جانے لگا، اور جو بری بات تھی اس کو اچھا سمجھا جانے لگا۔ یہ قیامت کی علامت ہے۔ شارحین لکھتے ہیں کہ دنیا میں امن اور صلاح اور خیر 3 باتوں پر موقوف ہے۔ دین باقی رہے، عقل باقی رہے، نسب باقی رہے۔ دین، عقل، نسب۔ دین باقی رہے گا علم سے، علم نہیں رہے گا دین اٹھ جائے گا۔ عقل باقی رہے گی شراب نشے سے بچ کر کے، نہ شراب نشہ رہے گا تو عقل نہیں رہے گی، معوف ہو جائے گی۔ نسب باقی رہے گا حیا سے، فواحش سے بچنے سے۔ اگر فواحش رہیں گے تو نسب باقی نہیں رہ سکتا، کچھ پتہ نہیں کون کس کا بچہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں متوجہ کیا ان باتوں سے بچو، علم کو پھیلاؤ، جہالت کو دور کرو، نشے کے خلاف تحریک چلاؤ، بے حیائی کی باتوں سے امت کو بچاؤ۔ یہ مکاتب کی تحریک بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ یہ ہم سب کا فرض ہے، جیسا کہ ابھی حضرت مولانا نے فرمایا کہ علماء کا خالی نہیں، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی حد تک اس بارے میں محنت کرے، کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرمائے، ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائے، ہماری نسلوں میں دین و ایمان، قرآن، علم دین کی بقا کے فیصلے فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔